ویلکم بیک۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید 2% کمی آئی ہے، جس کے بعد برینڈ خام تیل $77 فی بیرل میں فروخت رہا ہے۔ WTI $73، UAE مربن $69 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ امریکہ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد برینڈ خام تیل کی یہ کم ترین سطح ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ سے جنگ بندی کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ۔ اسلام آباد میں پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ معزز مہمان نے خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں اور مشکل حالات میں حمایت کو سراہا۔ صدر پزشکیان نے کہا ایران پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ ایرانی صدر کو وزیراعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اسلام آباد پہنچنے پر 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے مہمان صدر کے طیاروں کو حفاظتی حصار میں لیا۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں گے سرگودا سے، جو وہاں پر پیش آیا تھا منتہا زہرا زیادتی کیس کا، اس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ سرگودا منتہا زہرا زیادتی قتل کیس، مرکزی ملزم ارسلان مقابلے میں مارا گیا ہے۔ مرکزی ملزم ارسلان کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، یہ کہنا ہے CCD کا۔ ملزم کے ساتھیوں نے جھال چکیاں 3 پلی کے قریب CCD ٹیم پر فائرنگ کر دی تھی۔ عبدالحنان چودھری سے مزید جانیں گے۔ عبدالحنان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، سرگودا میں 7 سالہ منتہا زہرا زیادتی قتل کیس میں ایک اور بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مقدمے کا مرکزی ملزم محمد ارسلان CCD ٹیم کے ساتھ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے CCD ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ ذرائع کے مطابق ملزم کو دوران تفتیش حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر لے جایا جا رہا تھا کہ جھال چکیاں 3 پلی کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے CCD ٹیم پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں جوابی فائرنگ پر اور ان کے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مرکزی ملزم محمد ارسلان گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا، جبکہ حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری مزید طلب کر لی گئی ہے اور ملزمان کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ ملزم نے انتہائی شفافی کے ساتھ 7 سالہ زہرا منتہا زہرا کو جو ہے قتل کر دیا تھا، زیادتی کی تھی مبینہ طور پہ اور اسے قتل کیا تھا، جو آج پولیس ٹیم کی ساتھ جو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالحنان، آگاہ کر رہے تھے۔ پولیس کو کامیابی ہوئی ہے۔ سرگودا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ منتہا زہرا زیادتی قتل کیس میں مرکزی ملزم ارسلان مقابلے میں مارا گیا ہے۔ مرکزی ملزم ارسلان کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزم کے ساتھیوں نے جھال چکیاں 3 پلی کے قریب CCD ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ CCD کی ملزمان پر جوابی فائرنگ سے مرکزی ملزم ارسلان مارا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ایران کو اپنے دفاع کے لیے بیلسٹک میزائل رکھنے کا حق ہے۔ دوسرے ملکوں کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران پر اعتراض کیوں؟ ایران امریکہ مذاکرات میں بیلسٹک میزائل کا معاملہ کبھی زیر بحث نہیں آیا۔ خوشی ہے، مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ ایران اور امریکہ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بطور ثالث پاکستان نے امن عمل کے لیے خلوص نیت سے کاوشیں کی۔ پر امید ہیں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت معاہدے کی شکل اختیار کرے گی اور پورے خطے میں امن و ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں بولے ایران کی خوشی ہماری خوشی اور ایران کا غم ہمارا غم ہے۔ If you read its terms and conditions, there is no mention of ballistic missile at all. If Iran has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles. So why object to Iran's ballistic missile? Today is a historic moment between Pakistan and Iran. And after signing the Islamabad Memorandum of Understanding, which was signed by your good self, President Donald Trump, and Pakistan as a mediator, it is a matter of great happiness that this war has come to an end, which could have engulfed the entire region and beyond. We pray to Allah Almighty this arrangement will usher in a new era of peace, stability and prosperity for this entire region. Your happiness is our happiness. Your sorrow is our sorrow. Iran's success is our success and Iran's loss is our loss. Pakistan remains grateful to the Iranian leadership for reposing your abiding trust in Pakistan
to initiate and mediate this peace process. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں پاکستان اور ایران یکجان دو قالب ہیں، مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں۔ مذاکراتی عمل میں پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا، ہم ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اہم کردار کے معترف ہیں۔ اسلام آباد میں شہباز شریف کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بولے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے ثالثی عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ کے آغاز سے مفاہمتی یادداشت تک ہر مرحلے پر پاکستان نے انت تک مخلصانہ کاوشیں کی۔ شاندار استقبال اور بھرپور میزبانی پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکر گزار ہوں۔ خطے کو مشکل اور تاریخی چیلنجز درپیش رہے، اس موقع پر پاکستان نے ذمہ دارانہ اور قائدانہ کردار ادا کیا۔ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھانے میں تعاون، کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام میں پاکستان پیش رہا۔ پاکستان کا یہ کردار برادرانہ تعلقات اور مستقبل کی پیش بینی پر مبنی رہا۔ حکومت اور ایرانی قوم اس موقع پر پاکستان کی حکومت اور عوام کی کوششوں، ایران کی بھرپور حمایت اور یکجہتی کو سراہتی ہے۔ جمہوریہ اسلامی ایران قدردان تلاش‌ها، حمایت‌ها و همبستگی دولت و مردم پاکستان است۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے پاکستان آمد۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے معزز مہمان کا شاندار فضائی استقبال کیا۔ GF-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں پر مشتمل فارمیشن ایرانی صدر کو سلامی پیش کی۔ فارمیشن لیڈر نے وزیراعظم پاکستان اور عوام کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ملاقات۔ ISPR نے بتایا مہمان صدر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کا تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار سراہا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے کہنا ہے پاکستان خطے میں کشیدگی میں کمی اور مکالمے کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاک ایران تعاون کا مشترکہ مقصد خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کے ثالثی میں امریکہ ایران امن معاہدہ۔ بھارت میں چیخ و پکار۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی جانب سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی تعریفوں پر بھارتی تجزیہ کار اور صحافی تل ملا اٹھے، اپنی حکومت کو مشورے دینے شروع کر دیے۔ بولے اصلی سفارتکاری کیا ہوتی ہے، پاکستان سے سیکھو۔ امریکہ اور چین دونوں پاکستان کے دوست۔ بھارت کا دوست کون؟ افغانستان۔ پاکستان کے سینا پرمکھ اسیم منیر آج کل امریکہ کے سب سے فیوریٹ ویکتی بن گئے ہیں، سب سے فیوریٹ جنرل بن گئے ہیں۔ JD وانس نے اسیم منیر کی تعریف میں کیا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 مہینوں میں شاید انہوں نے اسیم منیر سے جتنی بات کی ہے اتنی بات شاید کسی اور سے نہیں کی۔ JD وانس پاکستان کے فیلڈ مارشل اسیم منیر سے کہہ رہے ہیں کہ تھینک یو فار ایوری تھنگ مین۔ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار بھارت کا اپمان کرتے گئے ہیں اور آج وہی امریکہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اسیم منیر کی تعریف کر رہا ہے۔ JD وینس سے ناصر منیر واٹس اپ مین۔ وہاں کی اگر ڈپلومیسی دیکھنی ہے تو یہاں دیکھ لو، لال آنکھ دکھا کے نہیں ہوتی بھائی ڈپلومیسی، کوئی چانس نہیں ہے ہمارا۔ اصلی ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے واٹس اپ مین کر کے بات ہو رہی ہے یہاں، اینڈ امریکہ از مینٹ ٹو بی آور فرینڈ، چائنا از آلسو دیئر فرینڈ، امریکہ از آلسو دیئر فرینڈ۔ ہمارا دوست کون ہے؟ افغانستان۔ Trump and his team has constantly been praising Munir. This is a strategy because it's not just JD Vance who is praising Munir. Trump has praised Munir. He has said he is my favorite field marshal. حال کے مہینوں میں امریکہ لگاتار پاکستان کو اپنا قریبی دکھا رہا ہے۔ ٹرمپ کئی بار منیر کی تعریف کر چکے۔ وینس نے کہا کہ میں پچھلے 3 مہینوں میں شاید ہی کسی سے اتنی بات کی ہوگی جتنی بات چیت میری اسیم منیر سے ہوئی ہے۔ رویوار کو وینس نے پاکستان کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ US Vice President JD Vance's remarks on his 2 favorite people currently, one Indian, one Pakistani, the reference being to his wife Usha Vance and to Pakistan's Army Chief and Field Marshal Asim Munir. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں IAEA معائنہ کاروں کی رسائی کی تصدیق۔ پینسلوینیا میں صحافیوں سے گفتگو میں بولے IAEA معائنہ کار مناسب وقت پر ایران میں موجود ہوں گے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ زبردست ڈیل کی ہے۔ ڈیل اس لیے کی ہے کہ امریکہ اور دنیا محفوظ ہو۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کو بھی یہ معلوم ہے اور ایران اس پر راضی ہے۔ And we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. When will those inspectors actually be on the ground? At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. We're making an amazing deal with Iran. We're making a deal that's going to keep our country and the world safe, because we're not going to let Iran have a nuclear weapon
and they know that, and they agree to that. امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی. سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹ سے مشترکہ قرارداد کے حق میں فیصلہ دیا. غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی. امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کو اکثریت حاصل. ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان ویمنز ٹیم کو ایونٹ میں مسلسل چوتھی شکست. آسٹریلیا نے پاکستان کو 113 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی. قومی ویمنز ٹیم 200 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 86 رنز پر ڈھیر ہو گئی. پاکستان ٹیم کی 8 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخلہ ہو سکیں. آسٹریلیا نے پہلے کھیل کر مقررہ اوورز میں 7 وکٹ پر 199 رنز بنائے تھے. ایسے پہلی 71 رنز بنا کر میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائیں. ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی مسلسل چوتھی ہار. لیڈز میں آسٹریلیا کے خلاف میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے نمائندے زاہد نور اسٹیڈیم کے باہر شائقین سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. آسٹریلیا کے خلاف آج لیڈز میں پاکستان کا چوتھا میچ تھا اور آسٹریلیا نے پاکستان کو 200 رنز کا ٹارگٹ دیا مقررہ 20 اوورز میں, جبکہ پاکستان کی جو پوری ٹیم ہے وہ 13 اوورز کے کھیل میں 86 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. فینز یہاں پہ پاکستانی موجود تھے, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا جذبات ہیں. لگتا تھا شاید آدمیوں سے زیادہ اچھا کھیلیں گے, لیکن تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئے ہیں. The best part of the match is when Pakistan kept scoring fours. Disappointing. We thought کہ شاید 100 بنائے runs, but either way it was good fun and entertaining as well. So always support Pakistan, even though. I would like to say that even though this was a loss today, I think the Pakistan team should keep going and they will win the next matches. پہلی اننگز میں تو تھا کہ ان کو تھوڑا سلو کیا, مجھے لگا زیادہ بنائیں گے, پر دوسری اننگز میں جیسے انہوں نے رننگ کی اور جیسی شاٹیں ہوئی تو کافی ڈس اپوائنٹنگ تھا, لیکن جیسے انہوں نے پہلے کھیلا یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. The match was good. In starting, Pakistan took wicket and that was going well, but in the bowling, in the batting side, we collapsed. As always, like men's team, we collapsed. But hope for the best. We do have next matches. ہارے یا جیتے ہم تو پاکستان کے ساتھ ہی, ہم نے تو دیکھنا ہی ہے. I'm from Bangladesh. I just came here to support my Pakistani friends and they did well, but I think they need more practice. اب پاکستان کا اگلا آخری جو میچ ہے اس پہلے سٹیج کا وہ نیدرلینڈز کے خلاف ہوگا. جی, سائنس نے سورج کی روشنی کو ایندھن میں بدلنے کا راستہ کھول دیا. سورج, پانی اور ہوا مل کر ایندھن بنانے لگے. اوساکا میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے محققین نے مصنوعی فوٹو پر مبنی جدید نظام تیار کیا ہے جو سورج کی روشنی, پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہوئے براہ راست قابل استعمال ایندھن میں تبدیل کر سکتا ہے. ایبولا کی نئی لہر کانگو کے لیے بڑا چیلنج بن گئی. متاثرہ افراد اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے لگی. تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی. وائرس کا پھیلاؤ بے گھر افراد کے تیسرے کیمپ تک پہنچ گیا. 18 ماہ کی بچے سمیت 254 افراد شکار ہوئے. پاک پتن میں بابا فرید کے عرس میں بہشتی لائن بدنظمی کا شکار ہو گئی. بہشتی دروازے کی پہلی 2 راتوں میں بھگدڑ مچنے, دھکم پیل اور دم گھٹنے سے 100 سے زائد زائرین زخمی ہوئے. معاملہ کیا ہے جانیں گے امداد حسین کی رپورٹ میں. بابا فرید کے دوران بہشتی لائن میں بدنظمی, جگہ جگہ بھگدڑ مچنے کے واقعات. پہلے 2 روز میں ملک بھر سے آئے 100 سے زائد زائرین زخمی ہو گئے. ڈی پی او پاک پتن جوید چدڑ بدنظمی کی وجہ بہشتی دروازے کی تاخیر سے اوپننگ قرار دیتے ہیں. 2 گھنٹے لیٹ بہشتی کھلا ہے تو 24,000 کا جو رش تھا, ہمیں یہ تھا آج بھی کہ شاید یہ پھر لیٹ کھلے گا. دیوان عظمت چشتی کہتے ہیں کہ نگینہ چوک کی آن ریکارڈ ویڈیوز کو دیکھا جائے کہ شدید رش میں دروازہ کیسے کھلا اور بھگدڑ کیسے مچی. جو بد انتظامی ہوئی ہے وہ دربار شریف کے باہر نگینہ چوک پہ ہوئی ہے اور سیف سٹی کے کیمراز لگے ہوئے ہیں. ان میں سے یہ تعین کیا جائے کہ وہ کس پولیس افسر کی گاڑیاں تھیں جن کی وجہ سے گیٹ کھولا گیا اور وہاں بھگدڑ مچی. بھگدڑ کی اصل وجہ دروازے کے کھلنے میں تاخیر تھی یا پولیس کی انتظامی فیصلے, یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین, ARY نیوز, پاک پتن. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.